ایک طرف عرب کا سب سے خوفناک اور سفاک قبیلہ غفار، جن کا پیشہ ہی قافلوں کو لوٹنا اور گردنیں کاٹنا تھا، جن کے نام سے بڑے بڑے بادشاہوں کے تجارتی قافلے راستہ بدل لیتے تھے اور جن کے دلوں میں رحم نام کی کوئی چیز نہیں تھی، اور دوسری طرف اسی قبیلے کا ایک نوجوان جو اپنے خونخوار قبیلے سے بغاوت کر کے تنے تنہا اندھیری راتوں میں موت کے ایک ایسے شہر میں داخل ہو رہا تھا جہاں ہر چوراہے پر جاسوس کھڑے تھے اور ننگی تلواریں اس کا انتظار کر رہی تھیں۔ یہ کہانی کسی میدان میں لڑی جانے والی جنگ کی نہیں ہے، یہ تاریخ اسلام کی ایسی لرزہ خیز کہانی ہے جس میں اس اکیلے مسافر نے سچائی کی تلاش میں اپنے آپ کو موت کے جبڑے میں دے دیا۔ وہ مکہ کے ظالموں کے بالکل سامنے بیٹھا رہا، دنوں تک بھوکا پیاسا رہا، لیکن اس نے کسی سے مدد نہیں مانگی، اور پھر جب اس پر سچائی آشکار ہوئی تو اس نے مکہ کے گنڈوں کے بیچوں بیچ کھڑے ہو کر وہ موت کی للکار لگائی جس نے پورے مکہ کے سرداروں کے اعصاب توڑ کر رکھ دیے۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد سجاد، اور آج ہم تاریخ اسلام کے اس عظیم باغی اور حق کے متلاشی کی وہ سنسنی خیز داستان لے کر آئے ہیں جو آپ کے دل کی دھڑکنوں کو تیز کر دے گی۔ دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ کے دل میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہم کی محبت زندہ ہے تو کمنٹس میں اللہ اکبر لکھ کر گواہی دیں۔ یہ وہ دور تھا جب مکہ میں کفر اور ظلم اپنی آخری حدوں کو چھو رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی خفیہ طور پر اسلام کی دعوت شروع کی تھی۔ مکہ کے سرداروں نے، جن میں ابو جہل اور ابو لہب سر فہرست تھے، پورے شہر میں ایک خوفناک انٹیلیجنس نیٹ ورک بچھا دیا تھا۔ کوئی بھی اجنبی اگر مکہ میں داخل ہو کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی لیتا تو اسے وہیں سڑکوں پر گھسیٹ کر ادموا کر دیا جاتا تھا۔ مکہ ایک ریڈ زون بن چکا تھا۔ انہی دنوں عرب کے سب سے خطرناک قبیلے غفار میں ایک شخص جندب بن جنادہ کے کانوں میں ایک پر اسرار خبر پہنچی۔ مکہ میں ایک شخص پیدا ہوا ہے جو کہتا ہے کہ میں آسمانوں کے رب کا نبی ہوں اور بتوں کو جھوٹا کہتا ہے۔ یہ سننا تھا کہ جندب، جنہیں دنیا بعد میں ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے نام سے جاننے والی تھی، کا دماغ بے چین ہو گیا۔ وہ ایک لٹیرے قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، لیکن ان کی روح سچائی کو ڈھونڈ رہی تھی۔ انہوں نے سب سے پہلے اپنے بھائی انیس کو مکہ بھیجا، جو کہ عرب کا ایک بہت بڑا اور مشہور شاعر تھا۔ انیس مکہ گیا اور واپس آ کر بولا، میں نے اس شخص کو دیکھا ہے، وہ لوگوں کو اچھے اخلاق کی تعلیم دیتا ہے، اور جو کلام وہ پڑھتا ہے وہ ہرگز شاعری نہیں ہے۔ لیکن ابو ذر کا دل اس ادھوری رپورٹ سے مطمئن نہ ہوا۔ ان کا صبر جواب دے گیا۔ انہوں نے اپنا پرانا پانی کا مشکیزہ لیا، ایک لاٹھی پکڑی اور موت کے اس شہر کی طرف تنہا پیدل نکل پڑے۔ تپتے ہوئے صحرا کا سفر طے کر کے جب وہ مکہ کی سرحد پر پہنچے تو انہیں اندازہ ہو گیا کہ یہ شہر ایک چھاؤنی بن چکا ہے۔ ہر طرف قریش کے جاسوس اجنبیوں کو شک کی نگاہ سے دیکھ رہے تھے۔ ابو ذر ایک انتہائی ذہین انسان تھے۔ وہ سمجھ گئے کہ یہاں سیدھا سوال کرنا موت کو دعوت دینا ہے۔ انہیں ایک سائیکولوجیکل اور سٹیلتھ گیم کھیلنی ہوگی۔ وہ ایک عام اور غریب اجنبی مسافر کا روپ دھار کر مکہ کی گلیوں میں داخل ہو گئے اور سیدھا خانہ کعبہ کے صحن میں جا کر غلاف کعبہ کے سائے میں ایک کونے میں چھپ کر بیٹھ گئے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ اب دشمنوں کے بالکل بیچوں بیچ تھے۔ ان کے عین سامنے ابو جہل، امیہ بن خلف اور عتبہ جیسے خونخوار سردار محفل شنائے بیٹھے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کر رہے تھے۔ ذرا تصور کریں اس سائیکولوجیکل ٹینشن کا۔ ایک تنہا شخص جس کا مکہ میں کوئی جاننے والا نہیں، جس کے پاس کوئی پناہ نہیں۔ اگر کسی ایک سردار کو ذرا سا بھی شک ہو جاتا کہ یہ شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنے آیا ہے تو وہیں اس کی بوٹیاں نوچ لی جاتی۔ ابو ذر نے اپنے لیے ایک سخت اصول بنا لیا تھا، نہ کسی سے پوچھنا ہے، نہ کسی کو بتانا ہے، اپنے کان کھلے رکھنے ہیں اور منہ بند۔ دن گزرنے لگے، 1 دن، 2 دن، 3 دن۔ ان کے پاس جو تھوڑا بہت توشہ تھا وہ ختم ہو گیا۔ اب مکہ کی چلچلاتی دھوپ تھی اور ایک بھوکا مسافر۔ وہ کعبہ میں ایک اجنبی کی طرح پڑے رہتے۔
جب بھوک جان لیوا حد تک بڑھ جاتی تو وہ رات کے گہرے اندھیرے میں اٹھتے، آب زمزم کے کنویں پر جاتے۔ ان کے پاس کھانے کو ایک لقمہ نہ تھا۔ صحیح مسلم کی حدیث میں خود ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں 30 دن اور 30 راتیں مکہ میں رہا، میرے پاس زمزم کے علاوہ کھانے پینے کو کچھ نہیں تھا، لیکن قسم ہے اس ذات کی، اسی زمزم کو پی کر میں اتنا موٹا ہو گیا کہ میرے پیٹ پر بل پڑ گئے اور مجھے ایک لمحے کے لیے بھی بھوک کی کمزوری محسوس نہیں ہوئی۔ یہ انسان کے اعصاب اور بقا کا وہ خوفناک امتحان تھا جو بڑے بڑوں کا دماغ ہلا دے۔ 30 دن تک صرف زمزم پر زندہ رہنا، اور وہ بھی موت کے سائے تلے۔ ان کی آنکھیں ہر وقت اس ہستی کو ڈھونڈ رہی تھیں جسے انہوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا، لیکن انہیں کوئی سراغ نہیں مل رہا تھا۔ اور پھر ایک دن ایک تیز نگاہ والے نوجوان صحابی کی نظر اس پراسرار مسافر پر پڑ گئی۔ یہ شیر خدا حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے۔